وہ صرف یوگا سکھاتا تھا، سانس لینا، جسم کو سنبھالنا اور سکون تلاش کرنا۔ میں وہاں صرف ایک طالب علم بن کر گیا تھا جو اپنی زندگی کے شور سے بھاگ رہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ صرف میرے جسم کو۔ کہانی یوگا ٹیچر۔ وہ 20 سالہ لڑکا اپنے اندر کے شور سے بھاگتا ہوا ایک سنسان پارک میں جا پہنچا، جہاں ہلکی پیلی روشنی میں ایک 40 سالہ شخص خاموشی سے یوگا کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں منظم تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ لڑکے نے کبھی ایسا ٹھہراؤ نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بے چینی، ناکامی اور ٹوٹے خوابوں کا مجموعہ تھا، مگر اس لمحے اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے انجانے میں قدم بڑھائے اور قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یوگا کرنے والے شخص نے آنکھیں کھولی تو ان میں نہ سوال تھا نہ حیرت، بس ایک نرم سی مسکراہٹ تھی جو سیدھی دل تک جا لگی۔ سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا۔ لڑکے نے پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے سر ہلایا۔ اس رات وہ وہیں بیٹھا رہا، سانسوں کی مشقیں سیکھتا رہا اور دل کی الجھنیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ اگلے دن وہ پھر آیا، پھر اگلے دن، اور یوں ایک عادت بن گئی۔ وہ شخص جسے سب انکل حارث کہتے تھے، دراصل ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو کر سکون پایا تھا، اور اب وہ دوسروں کو بھی وہی سکون دینا چاہتا تھا۔ لڑکے کے لیے یہ سب نیا تھا، مگر دل کو لگنے لگا تھا۔ انکل حارث کی رہنمائی میں اس نے نہ صرف یوگا سیکھنا شروع کیا بلکہ خود کو سنبھالنا بھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بدلنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی کشش، ایک خاموش سا تعلق جو لفظوں میں بیان نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا صرف سکون کے لیے نہیں آتا تھا بلکہ انکل حارث کی موجودگی کے لیے آنے لگا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کی آنکھوں کی گہرائی اور ہر بات میں چھپی ہوئی پرواہ اس کے دل کو چھونے لگی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور پارک تقریباً خالی تھا۔ وہ دونوں ایک چھتری کے نیچے بیٹھے تھے، قریب، بہت قریب۔ لڑکے نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ انکل حارث نے بس اتنا کہا، کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جملہ لڑکے کے دل میں اتر گیا۔ اس رات وہ گھر گیا تو نیند نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں صرف وہی چہرہ تھا، وہی آواز اور وہی سکون۔ اب یہ سب صرف یوگا نہیں رہا تھا، یہ کچھ اور بن چکا تھا، ایک ایسا احساس جس سے وہ خود بھی ڈر رہا تھا مگر درد بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان خاموشی میں باتیں ہونے لگی۔ ایک نظر، ایک مسکراہٹ، ایک لمحہ، سب کچھ بدل رہا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار زندگی میں کسی کے لیے کچھ محسوس کیا تھا جو عام نہیں تھا مگر سچا تھا، اور انکل حارث بھی شاید یہ سب سمجھ رہے تھے، مگر انہوں نے کبھی حد پار نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلے کو قائم رکھتے، جیسے وہ اس تعلق کی نزاکت کو جانتے ہو۔ ایک شام سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ لڑکے نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اگر کسی کو کسی سے ضرورت سے زیادہ لگاؤ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انکل حارث کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لگاؤ تمہیں بہتر بنا رہا ہے یا کمزور۔ یہ جواب سادہ تھا مگر گہرا۔ لڑکے نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، مگر ایک بات واضح تھی کہ اس کی دنیا اب بدل رہی تھی۔ وہ جو پہلے خود سے بھاگتا تھا اب خود کو سمجھنے لگا تھا، اور اس تبدیلی کے پیچھے صرف یوگا نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس نے اسے سنبھالنا سکھایا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جذبات جب گہرے ہو تو امتحان بھی آتے ہیں، اور جلد ہی ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جہاں دونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تعلق کس حد تک جائے گا، اور کیا وہ اس کو برقرار رکھ پائیں گے یا وقت انہیں الگ راستوں پر لے جائے گا۔ اگلی صبح فضا میں ہلکی سی نمی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ پارک پہنچا تو پہلی بار انکل حارث پہلے سے موجود نہیں تھے۔ بینچ خالی تھا، ہوا ساکت تھی، اور وہ سکون جس کا وہ عادی ہو چکا تھا کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چند منٹ انتظار کیا، پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر وہ نہ آئے۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کسی کی موجودگی انسان کی عادت بن جائے تو اس کی غیر موجودگی کتنی کھلتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے وہی مانوس آواز آئی، آج دیر ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو انکل حارث ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ لڑکے نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دونوں خاموشی سے ساتھ بیٹھ گئے۔ آج یوگا بھی کم ہوا اور باتیں بھی کم ہوئی، جیسے دونوں کے درمیان کچھ انکہی سی دیوار آ گئی ہو۔ آخرکار لڑکے نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ ٹھیک ہیں؟ انکل حارث نے ایک گہری سانس لی اور نظریں دور افق پر جما دیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ دکھا دیتی ہے جسے ہم چھپانا چاہتے ہیں،
لڑکے نے الجھن سے ان کی طرف دیکھا مگر وہ مزید کچھ نہ بولے۔ اس لمحے لڑکے کو پہلی بار محسوس ہوا کہ انکل حارث کے اندر بھی کوئی کہانی ہے، کوئی درد ہے جسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اگلے چند دن بعد ایسے ہی گزرے، ملاقاتیں ہوئیں مگر وہ پہلے جیسی گرمی اور قربت نہ رہی۔ لڑکا اندر ہی اندر گھٹنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک یہ فیصلہ کیوں آ گیا ہے۔ ایک شام اس نے فیصلہ کیا کہ آج صاف بات کرنی ہوگی۔ جب وہ پارک پہنچا تو سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ انکل حارث حسب معمول یوگا کر رہے تھے۔ لڑکا سیدھا ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں آپ کے لیے صرف ایک شاگرد ہوں تو پھر یہ سب کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر آنکھوں میں سچائی تھی۔ انکل حارث نے آنکھیں کھولی اور کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، کچھ احساسات خوبصورت ہوتے ہیں مگر انہیں حد میں رکھنا ہی ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ سن کر لڑکے کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر اندر کہیں درد سا اٹھا۔ تو پھر مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ انکل حارث فوراً بولے، نہیں، تم آؤ کیونکہ تمہیں سکون یہاں ہی ملتا ہے مگر خود کو کھو کر نہیں۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس کے اندر ایک مضبوط دیوار بھی تھی۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ ہر چاہت کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے بس دل کے کسی کونے میں رہ کر بھی انسان کو مکمل کر دیتے ہیں، مگر یہ سمجھنا آسان نہیں تھا۔ اس رات وہ گھر گیا تو دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف وہ تعلق تھا جو اسے سکون دیتا تھا، دوسری طرف وہ حد تھی جو اسے روک رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یوگا میں زیادہ دل لگانے لگا، اپنی پڑھائی اور کام پر توجہ دینے لگا، مگر انکل حارث کی موجودگی اب بھی ان کے دل کا سب سے خوبصورت حصہ تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اپنے جذبات کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ پارک آیا تو اس نے دیکھا کہ انکل حارث ایک نئے گروپ کو یوگا سکھا رہے ہیں۔ وہ دور کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں فخر بھی تھا اور ہلکی سی دوری کا احساس بھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد انکل حارث اس کے پاس آئے اور مسکرا کر بولے، آج تم پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہے ہو۔ لڑکے نے پہلی بار دل سے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، شاید میں نے سیکھ لیا ہے کہ سکون کسی ایک انسان میں نہیں بلکہ خود کے اندر ہوتا ہے۔ انکل حارث نے سر ہلایا جیسے وہ یہی سننا چاہتے تھے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک نیا توازن پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسا رشتہ جو اب بھی خاص تھا مگر زیادہ پختہ، زیادہ صاف اور زیادہ حقیقی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ زندگی ہمیشہ ایک نیا امتحان لے کر آتی ہے اور جلد ہی ایک ایسا موقع آنے والا تھا جہاں لڑکے کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس شہر میں رہ کر اس تعلق کو اسی حد میں برقرار رکھتا ہے یا اپنے خوابوں کے پیچھے کسی نئے سفر پر نکل جاتا ہے۔ رات کی آخری خاموشی میں جب شہر کی روشنی دھندلی ہونے لگتی ہے، وہی پارک ایک بار پھر دونوں کے بیچ کھڑا تھا، مگر اس بار سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ 20 سالہ لڑکا جو کبھی بے چینی کا شکار تھا اب اپنے اندر ایک عجیب سا اعتماد محسوس کر رہا تھا، اور انکل حارث جو ہمیشہ سکون کی علامت لگتے تھے آج پہلے سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھے تھے مگر اس بار خاموشی بوجھ نہیں تھی بلکہ ایک سمجھوتا تھا، ایک ایسا احساس جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد انکل حارث نے آہستہ سے کہا، زندگی میں کچھ لوگ ہمیں راستہ دکھانے آتے ہیں، ساتھ چلنے کے لیے نہیں۔ لڑکے نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ بھی، جیسے وہ اس سچ کو قبول کر چکا ہو۔ آپ نے مجھے خود سے ملوا دیا، شاید یہی کافی ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ انکل حارث نے پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک مضبوط مگر حد میں رہنے والا لمس۔ اور تم نے مجھے یہ یاد دلایا کہ احساس ابھی بھی زندہ ہے۔ ہوا ہلکی سی چلنے لگی، درختوں کے پتے سرسرائے اور وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ لڑکا آہستہ سے اٹھا۔ اس نے آخری بار اس جگہ کو دیکھا جہاں اس نے خود کو دوبارہ پایا تھا، مگر ایک گہری سانس لی اور بولا، شاید اب وقت ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ انکل حارث نے سر ہلا دیا۔ کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی، کوئی وعدہ نہیں، بس ایک خاموش دعا۔ لڑکا مڑا اور چل دیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، دل ہلکا تھا اور آنکھوں میں ایک نیا خواب۔ پیچھے بینچ پر بیٹھا انکل حارث اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اجل نہ ہو گیا۔ اس رات دونوں نے کچھ نہیں کھویا بلکہ کچھ پا لیا تھا۔ ایک نے خود کو اور دوسرے نے چھوڑ دینا سیکھ لیا تھا۔
اور شاید یہی محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے، جہاں ساتھ نہ ہو تب بھی دل میں ایک نرم سی جگہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہی یاد انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی ہی جذباتی اور سوچ بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور کامنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے آپ کو بغیر کچھ کہے بدل دیا ہو، کیونکہ کبھی کبھی کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری اپنی زندگی کا عکس ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔